बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हुकूमत के पीटीआई के साथ मामलात ही नहीं सुधर रहे कि अब हुकूमत को अपने किए की वजह से बेशुमार मुश्किलात का सामना आने वाला है। हुकूमत को टफ टाइम जो है वो कहाँ से मिलने वाला है और हुकूमत जो है उसका किस तरह मुकाबला करेगी, क्योंकि अब हुकूमत ऐसी जगह पे फंस चुकी है जहां से निकलना उसके लिए शायद आसान ना हो। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत ही अहम किस्म की मालूमात और तफसीलात फराहम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, सीनियर कालम निगार हैं, तजियाकार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जैसा क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। शाह जी, गुज़िश्ता दिनों उलमा काउंसिल का इजलास हुआ। तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा थे उनका एक नुमाइंदा इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम के तहत जो हुकूमती इक़दाम किए गए उन पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का जो है ना वो जो इज़हार किया है। तो आपके ख्याल में ज़रा वो क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत उनका मुकाबला करने की सकत रखती है या नहीं? हाँ जो साहब, एक इंडिया का बड़ा मशहूर ड्रामा है और मेरे ख्याल में गुज़श्ता 30 साल तो हो गए उसे देखते हुए, वो CID है। अच्छा। उसका एक मशहूर किरदार है जो DSP है, वो जब वो केस होता है ना तो उसका एक तकिया कलाम है, दिया कुछ तो गड़बड़ है। उसकी वजह यह है कि एक और चीज़ बताऊं कि 93 to 96 जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई ना पाकिस्तान पार्टी की, तो मुल्ला फजलुल्लाह के ससुर जो थे सूफी मोहम्मद साहब ऑफ स्वात, तो उन्होंने जनाब तहरीक शुरू कर दी कि इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। हाँ। तो वो जब फिर गवर्नमेंट गई 96 के अंदर फारूक लगारी साहब ने तहरीर कर दी है 58(2)B के तहत। उसके बाद तहरीक अपनी जगह, सूफी मोहम्मद साहब अपनी जगह। अच्छा। तो ये जितनी चीज़ें आ रही हैं ना, मसला हाईलाइट हो रही हैं कि जनाब उलमा कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर जनाब ये सब कुछ, तो ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, उस पर भी बात करूँगा। तो अभी आपने पूछा कि 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे उन्होंने गैर आईनी करार दिया, गैर आईनी और गैर शरई जो है या हुकूमत के लिए एक मसला करार दे दिया। ठीक है। अब चौधरी साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सदर मुमलकत को जो इस्तिस्ना है ना, इम्यूनिटी है, वो गैर शरई है। जनाब फील्ड मार्शल साहब को जो मिली है उस पर भी उन्होंने तफज़ात का इसी तरह मैं उसी पे आ रहा हूँ ना सर। अच्छा। अब मैं एक सवाल करता हूँ कि ये तो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर उन्होंने ताहियात कर दी ना, अदरवाइज तो मुझे बताएं कि गवर्नर जितने थे चारों सूबों के और सदर जो थे, 248 जो आइन का आर्टिकल है वो 73 के आइन के साथ ही उन्हें इम्यूनिटी थी। यानी अल्फाज ये हैं कि सदर अगर कोई बनता है तो ना साहब मुकदमा जारी रह सकते हैं, ना कोई नया। सर लेकिन वो उस वक्त तक है ना जब तक वो सदारत के ओहदे पर फायज है ना। तो सर वो भी गैर शरई है। हाँ, वो भी गैर शरई है। ठीक है। मौला अली के ऊपर जब एक केस किया था यहूदी ने, याद नहीं है? याद है बिल्कुल। वो खलीफा होते वक्त हुए, अदालत में पेश हुए थे। तो मकसद यहाँ हम कह सकते हैं वो भी गैर शरई है, लेकिन उस वक्त मकसद उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वो यूज टू आप कह रहे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप इम्यूनिटी दे रहे हैं और उसके बाद जनाब एक उलमा कॉन्फ्रेंस हो रही है और तमाम मसाइल के जो मकतबा फ़िक्र है उनके जो जय्यद उलमा थे उसमें ज़ाहिर है वो सारे के सारे वो शरीक थे। इक़्तिसामुल्लाह ज़हीर हो गया, उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी हो गया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। अच्छा, ये अपने अपने मसलब के मुफ्ती आज़म है जी, बिल्कुल। तो ये सारे शरीक के साथ तो इतने बड़े बड़े नाम शरीक हो के, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये 26 मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा। हाँ जी। मौलाना सर मौलाना फजलुर रहमान, ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि मौलाना अब्दुल हक हक्कानी सानी जो है ना, कोड़ा खटक के जो इस वक्त मोहतरम है सर, हाँ जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। आपने सूफी मोहम्मद साहब का नाम लिया तो मुझे वो हक्कानी साहब भी याद आ गए। तो सर जी वो फिर इतने बड़े बड़े नाम जो आपने लिए हैं, फिर वो तो खैर कितने होनी सी। सर यही तो बात है ना, यही तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, कि सारे मसाले के उलमा जो है वो एक ही साहब में खड़े हो गए, महमूदो अयाज, ना वो बंदा रहा ना वो बंदा नवाज। जब वो वाली सूरत हाल बन रही हो, आपको पता है कि उलमा का एक जगह पे इकट्ठा होना कितना मुश्किल काम होता है। सर मुश्किल काम होता है, लेकिन जहाँ पे आपको मतलब टफ टाइम देना होता है ना, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं ये जो मैंने गड़बड़ का कहा है ना चौधरी साहब, मेरी अपनी जाती राय है, मैं इस पे कभी इसरार नहीं करूंगा। हाँ, ये कोई खबर नहीं, हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर हकीकत भी है ना, मेरे पास कोई खबर है, कोई एक जाती राय है जो गलत भी हो सकती है। मुतालबा चौधरी साहब ये किया उन्होंने कि एक तो वो जो तरामीम है मैंने आपको बताया, सेकेंडली जो उनका है ना वो बड़ा बेसिक है कि जो सूदी निज़ाम है ना। अच्छा, हाँ, जो 26वीं तरमीम में जिसका टाइम फ्रेम दिया गया था, वो उसे जो है वो गवर्नमेंट ख़त्म करे।
اچھا جو صاحب یہ ختم کرنا جو ہے نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ٹھیک ہے شرعی نقطہ نظر سے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ آپ نے پاکستان کا جو بینکنگ کا نظام ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن شاہ جی اس وقت گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ 2028 تک وہ سودی نظام کو ختم کر دیں گے۔ جب مولانا فضل الرحمان اور سارے لوگوں کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی تھی تو حکومت نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، پھر حکومت نے وعدہ کیا کیوں پھر اس طرح کا جناب؟ سر وہ اگر ایک دو لفظ غلط ہو جائیں شعر کے تو مجھے، میں معذرت دیکھنے والوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا امید تو بن جاتی تسکین تو مل جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا۔ تو سر گورنمنٹ نے پھر جان تو چھڑانی ہوتی ہے نا کسی طریقے سے چوہی صاحب، تو انہوں نے وعدہ کر لیا، بیان کیا کر لیں گے۔ ادروائز چوہی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں جو تو ہے لوکل سسٹم ود ان دی باؤنڈریز آف پاکستان، ود ان دی لا آف پاکستان۔ شاہ جی سودی نظام ایسا ہے کہ اس کا ایک کیس شاید آپ کو بھی یاد ہو، مجھے بھی تھوڑا سا یاد پڑ رہا ہے کہ اس کا ایک مقدمہ آلریڈی جو وفاقی شرعی عدالت میں بھی ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے۔ سر میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا تعلق صرف پاکستان کی اندرونی صورتحال سے یا پاکستان کے قانون سے نہیں ہے۔ اچھا، یعنی پوری دنیا کے نظام جو ہے نا بینکنگ سسٹم، آپ مقصد امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایل سیز کھلتی ہیں، باہر ریمیٹنس جاتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، تو پورے نظام سے ہے۔ اب میں جو علماء اکرام ہے بڑے محترم ہے میرے لیے، میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ ان میں بہت سارے علماء اکرام ایسے ہوں گے جنہوں نے اکانومی کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے بی کام پڑھی ہوگا، جو اکانومی کو سمجھتے ہوں گے، ان سے ایک درخواست ہے کہ یہ جو ہم کہتے تھے نا غیر سودی نظام، سر یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں ہے، کہتے ہیں پہنو بھی سودی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے وہ پرافٹ وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہاں وہ کہتے ہیں، میں نے بھی لوگوں سے پوچھا کچھ بینکنگ سیکٹر کے سینئر لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کان کو ایک ادھر سے پکڑنا ہوتا ہے کہ ایک ادھر سے پکڑنا ہے، وہ کہہ رہے جدھر سے مرضی پکڑ لے، ہے نظام وہی۔ اچھا مجھے نہیں معلوم کہ اب ایک بندہ قرضہ لیتا ہے بینک سے کاروبار کے لیے یا پرسنل یوزیج کے لیے یا جو بھی، اس کا سسٹم کیا ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو میرا ان محترم علماء اکرام سے ایک ریکویسٹ میری بھی ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہے، صرف پاکستان کے تو علماء اکرام نہیں ہے نا، سعودی عرب کے ہیں، گلف کنٹریز کے ہیں، افریقہ، پوری مصر کے، سب کے، ایران کے بھی ہیں، آپ کے پورا ہے، انڈونیشیا بھی ہے۔ تو سر یہ مل بیٹھ کے بجائے یہ کہ گورنمنٹ سے کہیں کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ ایک جو سودی سسٹم ہے بینکنگ کا ظاہر ہے یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ اچھا شاہ جی یہ جو ابھی یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، تو یہ کوئی اس سے بہتر نظام دیں، ہاں جی یقین کریں یہ اس سے بہتر نظام دے کے تو بینک کے اندر صرف اتنا کہیں گے جی یہ نظام آلٹرنیٹ ساتھ پیرلل رائج کر دیں، اس سے بہتر ہوگا تو یہ سودی نظام پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اچھا ہاں ظاہر ہے پھر اس سے بہتر نظام لے کے آ جائے، بہتر اچھی چیز آ جائے گی۔ اچھا شاہ جی اب دوسری جو انہوں نے 27ویں ترمیم پہ نقطہ اٹھایا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو امیونٹی ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ لائف ٹائم کیسے ہو سکتی ہے کسی کے لیے، اب کیا خیال ہے کہ اگلے اب گلگلہ یہ بھی ہے کہ جناب 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، 29ویں بھی آنے والی ہے، تو آپ کے کیا خیال میں کہ حکومت سٹیپ ڈاؤن کر سکتی ہے اس چیز سے؟ نہیں اس پہ تو کبھی سٹیپ ڈاؤن نہیں کرے گی سر، نیور کبھی سٹیپ ڈاؤن نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سیاسی کردار ایک موجود ہے کہ جو اگر یعنی ایون ایک خاتون جج بھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتی بلکہ ڈیمانڈ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا شاہ جی آپ مختصر تو زرداری صاحب کو تو دھمکیاں ملتی ہیں نا سر، ظاہر ہے جو آئی جی کہتا ہے وہ کہتا ہے آئی جی کو، تو سر اس وجہ سے، اور پھر یہ جو صدر مملکت کو امیونٹی ہے نا سر، زرداری صاحب تو کم از کم نہیں کریں گے کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہے، جیسے ہی اتریں گے وہ سیاست کریں گے ان کو امیونٹی نہیں ملے گی، جو ہے نا کہ وہ کسی اور عہدے پہ فائز، عوامی عہدے پہ فائز نہ ہوں، فائز ہوں گے تو امیونٹی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ کیا کہتے ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، وہ ایسی ڈیمانڈز ہیں جن کے اوپر نیگوشیبل ہوتی ہیں۔ اچھا شاہ جی آخری سوال، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، یہ جو اگر وہ حکومت یہ نہیں سٹیپ ڈاؤن کرتی ہے ان چیزوں سے تو کیا یہ جو علماء مذہبی پارٹیاں ہیں کیا اس کی بیس پہ کوئی قابل عمل، کوئی حکومت کے لیے چیلنجیبل تحریک چلانے کی پاور میں ہے؟ چوہی صاحب آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ علماء اکرام ہی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاوریبل کیا وہ دھماکے دار جسے کہتے ہیں تحریک چلا سکتے ہیں۔ اچھا سیاسی جماعتوں کی نسبت 1970 کی تحریک کیوں کامیاب ہوئی تھی؟ اس میں مذہبی ازالہ تھا۔ سر اگر یہ علماء اکرام کال دیں تو سر آدھے گھنٹے میں پورا پاکستان بند ہو سکتا ہے،
یہ اتنے اور پاورفل جبکہ یہ سارے اکٹھے بھی ہوں، یہ سارے اکٹھے بھی ہوں، ٹھیک ہے، یہ اتنے پاورفل ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا نہیں خیال کہ کال دے دیں گے، کیونکہ کال دینے تک کا جو سفر ہے نا، گورنمنٹ وہاں تک ان کو ٹریول نہیں کرنے دے گی. اس سے پہلے ہی مقصد جو ہے نا بیک چینل کے اوپر، بیک ڈور چینل جو ہے وہ متحرک ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ کچھ دو یعنی کہ پانا نہیں کا، تو ادروائز اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے علماء اکرام، میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتا، تو سر مدرسوں کے اسٹوڈنٹ جو ہیں سر وہ اتنے زیادہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، آدھے گھنٹہ سے زیادہ نہیں لگے گا، آپ کی شاہراہیں بند ہو جائیں گی، آپ کے ایئرپورٹ بند ہو جائیں گے، آپ کا ریلوے ٹریک بند ہو جائے گا، پورے پاکستان آپ کا جام ہو جائے گا. بالکل. اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رہے کہ عرصہ ہوا، جسے پجامے کہتے ہیں چروکنا، سر ریاست پاکستان مذہبی ایلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے، یعنی کمزور پڑ چکی ہے. اب تو حافظ صاحب دوبارہ اللہ نے جو ہے نا سے زندگی تندرستی دے، انہوں نے جو ہے یہ فطرت الخوارج جو ہے فطرت ہندوستان کے سامنے جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے. تو ادروائز تو بڑا عرصہ ہوا ہے سر جی کہ ریاست پاکستان جو تھی نا وہ کمزور پڑ چکی تھی. تو سر اصل طاقت ہی ان علماء کے پاس ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ جو علماء کا اجلاس ہوا جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء موجود تھے، انہوں نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیا گورنمنٹ اس چکر میں پھنس جائے گی؟ کیا گورنمنٹ وہ مطالبات پورے کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اگر علماء نے متفقہ طور پر کال دے دی تو ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں پورا ملک جیم ہو جائے. یہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ جو اسٹریٹ پاور ان مذہبی جماعتوں کے پاس ہوتی ہے آج کل وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.